تیز۔ دا بلوچ سرکل کے سننے والوں کو ہانی بلوچ کا سلام۔ بلوچ جبری لاپتہ افراد کی بازیابی کے لیے قائم VPN کیمپ کو 5073 دن مکمل۔ پنجگور اور دکی سے 2 افراد کی لاشیں برآمد، جبکہ بولان کے علاقے سنی میں فائرنگ سے نوجوان جاں بحق۔ کوئٹہ میں BSO ایجوکیشنل کالج یونٹ کا اجلاس، بیور بلوچ آرگنائزر منتخب۔ آواران میں ماجد ولد بیتو کے قاتل وہاب ولد واحد کی گرفتاری پر رحیم نامی پولیس اہلکار کی لواحقین کو دھمکی۔ طوفان ہائپر جوائے بلوچستان اور سندھ کے ساحل سے ٹکرا سکتا ہے، الرٹ جاری۔ ذاکر مجید کی جبری گمشدگی کے خلاف فرزانہ مجید کا امریکہ میں احتجاج۔ نواب خیر بخش مری کی برسی پر ریلی اور ریفرنسز کا انعقاد۔ کوئٹہ اساتذہ کا بھوک ہڑتالی کیمپ 5ویں روز بھی جاری۔ لاپتہ افراد اور شہداء کے لیے قائم وائس فار بلوچ مسنگ پرسنز کے کیمپ میں پشتون تحفظ موومنٹ کے سربراہ منظور احمد پشتین، علی وزیر سمیت کئی رہنماؤں کی آمد۔ آج کی گفتگو کا آغاز اہم قومی خبروں سے۔ بلوچ لاپتہ افراد کی بازیابی کے لیے قائم وائس فار بلوچ مسنگ پرسنز کیمپ کو 5073 دن مکمل ہو گئے۔ کل سے سیاسی اور سماجی کارکنان نے کیمپ میں آ کر اظہار یکجہتی کیا۔ اس موقع پر VPN کے چیئرمین ماما خطیر بلوچ نے اظہار خیال کرتے ہوئے کہا کہ بلوچ شہداء نے لہو اس لیے نہیں بہایا تھا کہ آنے والی نسلیں قومی بقا پر سودے بازی کریں اور غیروں کے آگے جھک جائیں اور وطن کی سودے بازی کر کے اپنے ننگ و ناموس کی حفاظت فراموش کر دیں۔ شہداء نے اس لیے اپنے خون کا نذرانہ پیش کیا کہ اس قوم کے فرزندان ایک ہی لڑی میں پیوست ہو جائیں۔ شہداء کے خون سے غداری اور روگردانی چند لوگ کر سکتے ہیں، یہ چند ذہنی معذوروں کی کارستانی ہے۔ سزاوار بھی وہی ہیں جو یہ عمل دہرا رہے ہیں، نہ کہ پوری قوم۔ انہوں نے مزید کہا، پیران سالی اور جسمانی معذوری کے ایام میں سر پر کفن باندھ کر بلند و بالا برف پوش پہاڑوں اور جسم کو جھلسا دینے والی گرمی میں میدان، صحرا، جنگلوں کو مسکن بنا کر خود کو قربان اس کے لیے کیا کہ آنے والی نسلیں سکون سے جئیں۔ اس لیے نہیں کہ قوم ہماری قربانیوں اور لہو اور ایثار کا تمسخر اڑاتی پھرے۔ یہ حرکتیں چند باولوں کی ہیں اور ان کا علاج کوئی حکیم یا کوئی دانائی ہی جانے۔ آخر میں انہوں نے کہا، انہیں احساس ہے کہ عقوبت خانوں میں اداروں کا سلوک کسی جبری لاپتہ کے ساتھ کیسا ہوتا ہے۔ دوسری جانب کل بلوچ لاپتہ افراد اور شہداء کے لیے قائم وائس فار بلوچ مسنگ پرسنز کے کیمپ پر پشتون تحفظ موومنٹ کے سربراہ منظور احمد پشتین اور علی وزیر سمیت کئی رہنماؤں نے اظہار یکجہتی کیا۔ منظور پشتین کے استقبال میں VPN کے رہنما نصر اللہ بلوچ نے منظور احمد پشتین کو بلوچی رسم و رواج کے مطابق استقبال کیا۔ اس موقع پر PTM کے رہنما اور کارکنوں سمیت لوگوں کی بڑی تعداد موجود تھی۔ PTM کے سربراہ منظور پشتین نے اظہار یکجہتی کرتے ہوئے کہا، مجھے بتایا گیا تھا کہ یہ تقریب پریس کلب کے سامنے ہے، لیکن مجھے تو کوئی پریس کلب دکھائی نہیں دیتا، یا تو یہاں کوئی پریس کلب ہے ہی نہیں۔ انہوں نے کہا، پریس کلب کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ لوگوں کے مسائل پیش کرے اور عوام کے مسائل اعلیٰ حکام کے سامنے اجاگر کرے، لیکن افسوس میڈیا پر وطن فروشوں اور فوجی افسروں کی ایک دوسرے کے ساتھ پکوڑے کے پلیٹوں کی محفلیں نشر ہوتی ہیں، لیکن ان مظلوموں کی آوازوں کے لیے کوئی جگہ نہیں۔ انہوں نے کہا، میڈیا بلوچستان میں بلوچوں کو مارنے کے لیے ڈیتھ اسکواڈ اور فوجی افسروں کے پروگرام اور ڈرامے باز مشقوں کو دکھا سکتا ہے، لیکن ان مظلوموں کی آواز کو کوریج نہیں دے سکتا۔ انہوں نے کہا، کیا یہاں پر رہنے والے صحافیوں میں اتنی بھی جرأت نہیں کہ ان ماؤں اور بہنوں کی آواز کو اپنے الفاظ میں بیان کر سکیں؟ یا کوئی میڈیا ہے؟ نہیں ہوگا۔ انہوں نے کہا، یہ ریاست نہیں، استعماری ریاست ہے۔ استعماری ریاست میں قانون کوئی حق نہیں ہو رکھتا، انصاف نہیں ملتا، زبان کو اہمیت نہیں دی جاتی، وسائل پر حق نہیں ملتا اور نہ ہی ان کی زندگی کو بہتر بنانے کے لیے منصوبہ بندی ہوتی ہے۔ انہوں نے کہا، ہر سال بجٹ میں بلوچستان کے لیے 500 یا 600 ارب روپیوں کا ذکر کیا جاتا ہے، لیکن یہ سب وطن فروشوں کے لیے ہوتے ہیں۔
عوامی مسائل حل کرنے کے لیے نہیں۔ وہ چند پیسے چند لوگوں کو خوش کرنے کے لیے ہوتے ہیں تاکہ وہ ان کے لیے مزید وطن کی دلالی کر سکیں۔ اگر ان کو عوام کی فکر ہوتی تو یہ مائیں اور بہنیں عرصے سے یہاں آ رہی ہیں، ان کو کیوں ان کی ماؤں کی فکر نہیں ہوتی؟ انہوں نے کہا چند ہفتہ قبل پنجاب میں جرنیل کے گھر کا ایک مور غائب ہوا۔ وہ مور بازیاب بھی ہوا اور اس کو غائب کرنے والا بھی پکڑا گیا، لیکن ہزاروں بلوچ اور پشتون ماؤں کو لاپتہ کرنے والے آج بھی گرفتار نہیں ہوئے۔ انہوں نے کہا آپ کے ہزاروں ماؤں اور بہنوں کے آنسوؤں اور ہزاروں لاپتہ زندہ انسانوں کی قدر ان کو نہیں ہے، لیکن ایک مور کی ہے، کیونکہ وہ مور جرنیل کا تھا۔ انہوں نے کہا بلوچستان اور خیبر پختونخوا میں بلوچ اور پشتون کے لیے فوجی آپریشن ہوتے ہیں، ہر جگہ فوجی چیک پوسٹوں اور قلعے ہیں۔ یہ سب کچھ اس سرزمین پر اپنا قبضہ مضبوط کرنے کے لیے ہے، نہ کہ ہمارے مسائل کے حل کے لیے۔ وہ جنگیں یہاں ہمارے لیے نہیں لڑتے، بلکہ یہ ان کے اپنے منصوبے، اپنے مفادات ہیں، اور اپنے مفادات حاصل کرنے کے لیے یہ سب کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا ہم احتجاج کیوں کرتے ہیں؟ یہ احتجاج اس لیے ضروری ہے کہ اگر یہ احتجاج نہ ہو تو وہ اپنا یک طرفہ بیانیہ پھیلائیں، پھر اس کا ظلم، جبر، جھوٹ اور ڈرامے کسی کو نظر نہیں آئیں گے۔ کسی بھی احتجاج سے ہم کچھ ثابت تو نہیں کر سکتے، لیکن اپنی مظلومیت ضرور ثابت کر سکتے ہیں۔ انہوں نے کہا اس ظالم، جابر اور بزدل ریاست کو گرانے کے لیے ایک بڑی جسامت بنانی پڑے گی۔ قومی اتحاد، عوام کا اٹھنا، ان کے پاس ٹینک ہیں، جہازیں ہیں، فوج ہے، مختلف ادارے ہیں اور دنیا کی پشت پناہی ہے، لیکن آپ کے پاس اللہ کے سوا آپ کی قوم ہے، جس کو متحد اور منظم کر کے مزاحمت کریں، پھر دیکھتے ہیں ان کی حیثیت کیا ہے اور ان کا بس کتنا چلتا ہے۔ ہم محکوم قوم ضرور ہیں، لیکن ایک غیرت مند قوم ہے، بس ایک کمزوری ہے کہ ہم تقسیم ہیں۔ انہوں نے کہا ہمیں ذہنی طور پر سیاست، سرکاری بیانات، رشوتوں اور دیگر آلات سے منتشر کیا گیا ہے۔ اس انتشار سے اپنی قوم کو بچانے کے لیے سیاسی جدوجہد کرنے کی ضرورت ہے۔ ظالم اور مظلوم کی اس لڑائی میں ہم آپ کے ساتھ ہیں، اور ہم بالکل واضح بلوچ قوم کے ساتھ ہیں، اور خوش قسمتی یہی ہے کہ ہمارا اور آپ کا دشمن بھی ایک ہے۔ اور اسی طرح سندھیوں کے بھی مسائل ہیں، گلگتیوں کے بھی ہیں، اسی طرح ہزارہ کے مسائل ہیں اور سرائکی بیٹ پر بھی مسائل ہیں۔ ان پر مل بیٹھ کر ایک ترکیب اپنائیں گے اور مشترکہ جدوجہد کو جاری رکھیں گے۔ آخر میں انہوں نے پاکستانی سیاستدانوں اور میڈیا کو بھی شدید تنقید کا نشانہ بنایا۔ پنجگور کے علاقے ساراوان خدابادان میں ایک شخص کی لاش برآمد، جنہیں پولیس نے ہسپتال منتقل کر دیا۔ پولیس کے مطابق نعش کی شناخت شاہ میر ولد یاسین سکنہ پروم کلیری کے نام سے ہوئی ہے۔ پولیس کے مطابق لاش ساراوان خدابادان میں ایک خشک تالاب سے برآمد ہوئی جو نشے کا عادی تھا۔ مزید تفتیش پولیس کر رہی ہے۔ دوسری جانب دکی کی سب تحصیل تلاؤ کے علاقہ تلاؤ دامان سے ایک لاش برآمد ہوئی۔ لیویز رسالدار اسرار احمد ترین کے مطابق لاش کی شناخت شرف الدین لونی کے نام سے ہوئی۔ فائرنگ کر کے مقتول کو قتل کیا گیا ہے۔ شرف الدین لونی کا زمین کے تنازع پر قبائلی جھگڑا چل رہا تھا۔ لاش کو دکی ہسپتال منتقل کر کے ضروری کارروائی کے بعد ورثاء کے حوالے کر دی گئی۔ لیویز نے واقعے کی رپورٹ درج کر کے ملزمان کی تلاش شروع کر دی ہے۔ مقبوضہ بلوچستان کے علاقے بولان کے مقام سنی میں نوجوان کو گولیاں مار کے قتل کر دیا گیا۔ لیویز ذرائع کے مطابق قتل ہونے والے نوجوان کی شناخت حیدر خان ولد زنو خان کی قوم جتوئی کے نام سے ہوئی ہے اور قاتل موقع واردات سے کامیابی سے فرار ہو گیا۔ آواران میں حالیہ مہینے آواران پیرندر زومدان گڑوب زیارت کے قریب ماجد ولد بیتو نامی نوجوان کو آواران لباج کے رہائشی وہاب ولد عبدالواحد نامی شخص نے دھوکہ دہی کے ذریعے لے جا کر قتل کر دیا۔ مقتول کے قاتلوں کی گرفتاری پر اہلیان آواران اور سول سوسائٹی آواران نے آواران بازار میں ایک احتجاجی ریلی نکالی، جن میں آواران انتظامیہ کے خلاف شدید نعرے بازی کی گئی تھی۔ تاہم اس کے بعد انتظامیہ نے دباؤ میں آ کر نوجوان ماجد کے قاتل وہاب کو گرفتار کر لیا۔ آواران جوہل لیاچ کے رہائشی رحیم نامی پولیس اہلکار خود کو پاکستانی ISI کے ایجنٹ ظاہر کر کے مقتول کے بھائی کو کسی طرح
کیس خارج کرنے اور معاملے کو رفع دفع کرنے کی دھمکی دے رہا ہے۔ اگر انہوں نے کہا قاتل کے خلاف FIR واپس نہیں لی اور کیس کو خارج نہیں کروایا تو انہیں اٹھا کر لاپتہ کیا جائے گا۔ واضح رہے آوران میں ایسے واقعات ہوتے رہتے ہیں، لیکن اکثر ان واردات میں ملوث لوگ خود کو پاکستانی خفیہ اداروں سے منسوب کر کے لوگوں کو خاموش کرا دیتے ہیں۔ جبری لاپتہ طالب علم رہنما ذاکر مجید بلوچ کی ہمشیرہ فرزانہ مجید نے بھائی کی جبری گمشدگی کے 14 سال پورے ہونے پر سماجی رابطوں کی سائٹ پر 8 جون 2023 کو نیو یارک میں احتجاج کرتے ہوئے کہا، بھائی کی بازیابی کا مطالبہ کر رہی ہوں۔ ان کا کہنا تھا کہ بھائی ذاکر مجید کی پاکستانی فوجی جیلوں سے بحفاظت بازیابی کے لیے عالمی ادارے ان کی مدد کریں۔ واضح رہے کہ ذاکر مجید کی بازیابی کے لیے ان کے خاندان اور سیاسی اداروں نے منظم سیاسی مہم چلائی۔ ذاکر مجید کی بہن فرزانہ مجید ماما قدیر کے ساتھ بلوچستان میں جبری گمشدہ سیاسی کارکنان کی بازیابی کے لیے کوئٹہ ٹو کراچی اور کراچی سے اسلام آباد تک کا لانگ مارچ کا حصہ تھیں۔ بلوچ اسٹوڈنٹ آرگنائزیشن ایجوکیشنل کالج یونٹ کا اجلاس ہوا، جس میں بیور بلوچ آرگنائزر ظریف خان ڈپٹی آرگنائزر منتخب۔ بلوچ اسٹوڈنٹ آرگنائزیشن ایجوکیشنل کالج یونٹ کوئٹہ کا اجلاس زیر صدارت زونل صدر نذیر بلوچ کے منعقد ہوا۔ اجلاس میں زونل جنرل سیکرٹری عاطف رودینی بلوچ، زونل سینئر جوائنٹ سیکرٹری کامران بلوچ، زرق بگٹی، یونٹ سیکرٹری پولی ٹیکنیک کالج کبیر بلوچ اور شکور بلوچ بھی شریک ہوئے۔ اجلاس کا آغاز شہدائے بلوچستان کی یاد میں 2 منٹ کی خاموشی اختیار کرنے کے بعد ہوا۔ اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے نذیر بلوچ، عاطف رودینی بلوچ اور زرق بگٹی کا کہنا تھا، ایجوکیشنل کالج اس وقت مختلف مسائل کا شکار ہے۔ کالج انتظامیہ بڑے عرصے سے طلباء کے مسائل حل کرنے کی بجائے مسائل پیدا کر رہی ہے۔ ان کا کہنا تھا، ایجوکیشنل کالج انتظامیہ بنا کسی بینک چالان کے کالج طلباء سے فی سیمسٹر 9,000 روپے فیس وصول کرتی ہوئی آ رہی ہے، حالانکہ ہاسٹل کی کوئی فیس نہیں۔ اسی طرح کالج کے بس کھڑے کھڑے خراب ہو گئے، لیکن فیول کی مد میں آنے والی رقم مافیا کی جیبوں میں جا رہی ہے۔ انہوں نے ذمہ داران سے مطالبہ کیا کہ کالج کی مکمل آڈٹ کیا جائے اور کرپشن میں ملوث افراد کے خلاف کارروائی کی جائے، بصورت دیگر BSO شدید احتجاج کرے گی۔ آخر میں زونل عہدیداروں نے باہمی مشاورت سے 3 رکنی آرگنائزنگ باڈی تشکیل دی، جس کے مطابق بیور بلوچ یونٹ آرگنائزر، ظریف خان ڈپٹی یونٹ آرگنائزر اور عبدالرحیم آرگنائزنگ باڈی کے ممبر ہوں گے۔ نیشنل ڈیموکریٹک پارٹی کی جانب سے بلوچ قومی رہنما نواب خیر بخش مری کی 9ویں برسی پر ریلی اور پروگرامز کا انعقاد کیا گیا۔ ریلی بلوچستان یونیورسٹی سے شروع ہوتے ہوئے سریاب روڈ کے رستے نیو کہان شہدائے بلوچستان قبرستان پہنچ کر اختتام پذیر ہوئی۔ ریلی میں شامل مرد و خواتین نے شہدائے بلوچستان قبرستان پر فاتحہ خوانی کی اور شہداء کے مزاروں پر حاضری دے کے انہیں خراج عقیدت پیش کیا۔ ریلی کے شروع کا نواب مری کے مزار کے احاطے ریفرنس منعقد کیا گیا، جس کا باقاعدہ آغاز شہداء کی یاد میں خاموشی سے کیا گیا، جس کے بعد پروفیسر ڈاکٹر منظور بلوچ، نیشنل ڈیموکریٹک پارٹی کے مرکزی آرگنائزر شاہزیب بلوچ ایڈوکیٹ نے اپنے خیالات کا اظہار کیا۔ پروفیسر ڈاکٹر منظور بلوچ نے بات چیت کرتے ہوئے کہا کہ آج ہم ایک ایسی شخصیت کو سلام پیش کرنے آئے ہیں جس کے متعلق گفتگو کرتے ہوئے بڑی مشکل پیش آتی ہے، اور محسوس یہ ہوتا ہے کہ وہ بظاہر اس دنیا میں نہیں ہے، لیکن وہ روحانی طور پر ہماری محفلوں میں، ہمارے دلوں میں، ہماری آرزوؤں میں اور ہمارے خوابوں میں بستے ہیں، اور کہیں نہ کہیں آپ کو یہ محسوس ہوتا ہوگا وہ روحانی طور پر شاید آج بھی آپ کو دیکھ رہے ہیں، ہمارے افعال کو دیکھ رہے ہیں، ہماری کارکردگی کو دیکھ رہے ہیں۔ وہی پیاری سی ان کی مسکراہٹ، وہی شگفتہ لب و لہجہ میں گفتگو کرنے والا بظاہر خاموش ہو گیا ہے، لیکن ان کے خیالات، ان کی بلوچ وطن سے وابستگی، ان کی جو آدرش تھے، جو خواب تھے، وہ زندہ ہیں، کیونکہ خیالات کو موت نہیں آتی، فکر کو آپ زنجیریں نہیں پہنا سکتے۔ جب ہم دیکھتے ہیں یا ہمیں نظر آتا ہے کوئی قبضہ گیر، کوئی بھی غاصب، کوئی بھی اتھارٹی جب وہ کسی وطن کو اپنے بوٹوں تلے روندتا ہے، تو لوگوں کو ایک چیز باور کرائی جاتی ہے
کہ جو ہمارا مقدر ہے یہی ابدی ہے، جو کچھ ہمارے ساتھ ہوتا آ رہا ہے وہ ہمارے آباء و اجداد کے ساتھ بھی ہوتا رہا ہے، وہ ہمارے آنے والی نسلوں کے ساتھ بھی ہوتا رہے گا۔ لیکن تاریخ میں ایسے لوگ آتے ہیں گو کہ وہ ایک شخصیت ہوتا ہے، ایک فرد ہوتا ہے، لیکن وہ تمام چیزوں کو رد کر دیتا ہے، اور اگر ایک آدمی چاہے تو دنیا کی تصویر بدل کر رکھ دیتا ہے۔ تو بابا مری ان شخصیات میں سے ایک ہے جو عہد ساز ہے، جو تاریخ ساز ہے۔ منظور بلوچ نے مزید کہا، ہم بہت خوش قسمت ہیں، ہم بڑے نصیب والے ہیں کہ ہم بابا مری کے عہد میں جی رہے ہیں۔ ہم آج بھی ان کے عہد میں سانس لے رہے ہیں، اور انہوں نے اسی چلتن میں اسی مٹی کے ساتھ جو قسم اٹھائی تھی وہ واحد شخصیت ہے ہماری سیاست میں، وہ آخر دم تک مٹی کے ساتھ جو ان کی وفا تھی اس کا وعدہ نبھایا۔ NDP کے مرکزی آرگنائزر شاہ زیب بلوچ نے نواب مری کو خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے کہا کہ 27 مارچ 1948 سے آج تک بلوچ کا سب سے بڑا مسئلہ ایسے روشن خیال رہنما کا تھا جو ایسا رستہ دکھاتا کہ جہاں سے گزر کر بلوچ اپنی منزل کو پہنچ پاتا۔ بابا مری ہی وہ شخصیت ہے جنہوں نے اس دور میں قوم کی بہتری رہنمائی کی اور اپنے افکار، فلسفہ اور عمل سے اپنی سیاسی اور ذاتی زندگی میں کبھی بھی ابہام نہ چھوڑا۔ وہ آخری وقت تک مستقل مزاجی کے ساتھ اپنے موقف پر ڈٹے رہے، اور انہیں پختہ یقین تھا کہ حالیہ بلوچ قومی تحریک اپنے مد مقابل کو ضرور شکست دے کر سرخرو ہوگی۔ مقبوضہ بلوچستان کے دارالحکومت کوئٹہ میں آج 5ویں روز بھی مطالبات کے حق میں بھوک ہڑتال پر بیٹھے اساتذہ کی حالت غیر ہو گئی۔ بلوچستان اسمبلی کے باہر مطالبات منوانے کے لیے اساتذہ کی تادم مرگ بھوک ہڑتال 5ویں روز بھی جاری ہے، جہاں 11 اساتذہ کی حالت تشویشناک ہو گئی ہے۔ اساتذہ کا مطالبہ ہے کہ اگر اپ گریڈیشن، پری میچور انکریمنٹ، ٹائم اسکیل اور بھرتی کے مطابق پوسٹوں کی الاٹمنٹ کے مطالبات پورے کیے جائیں، جبکہ 2008 کے بعد سے بند کنوینس، میڈیکل سمیت دیگر الاؤنسز بھی بڑھائے جائیں۔ اساتذہ نے واضح کیا کہ اگر مطالبات نہ مانے گئے تو اسکولوں کی تالہ بندی کر دیں گے۔ بھوک ہڑتال پر بیٹھے 2 اساتذہ کی حالت خراب ہونے پر اسپتال لے جانا پڑا۔ مختلف اضلاع کے 11 صدور 5 روز سے تادم مرگ بھوک ہڑتال پر ہیں۔ محکمہ صحت کی جانب سے تعینات طبی عملہ بھی کیمپ میں موجود نہیں ہے۔ ہمارے مطالبات پورے نہ کیے گئے تو بھوک ہڑتالی کیمپ جاری رکھیں گے۔ اب آخر میں موسم۔ بحیرہ عرب میں موجود طوفان ہائپر جوائے کراچی سے 700 کلومیٹر دور ہے، جس کے پیش نظر کراچی پورٹ پر الرٹ جاری کر دیا گیا۔ طوفان 15 جون کی شام پاکستان کے ساحل تک پہنچ سکتا ہے۔ کراچی کے ساحل پر دفعہ 144 نافذ کر دی گئی ہے۔ محکمہ موسمیات کے مطابق طوفان کے باعث لہریں 8 سے 10 فٹ بلند ہو سکتی ہیں۔ ماہی گیر کھلے سمندر میں نہ جائیں۔ چیف میٹرولوجسٹ ماہرین کے مطابق ہائپر جوائے کراچی کے جنوب سے 7 کلومیٹر دور ہے، جبکہ ٹھٹہ کے جنوب سے 750 کلومیٹر دور ہے۔ طوفان ارماڑہ کے جنوب مشرق سے 860 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے۔ محکمہ موسمیات کے مطابق سندھ میں 13 جون سے تیز ہوائیں چلنے اور موسلا دھار بارش کا امکان ہے۔ اس دوران ہوائیں 60 سے 80 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے چل سکتی ہیں۔ اس کے ساتھ ہی دا بلوچ سرکل کا آج کا بلیٹن ختم ہوتا ہے۔ دا بلوچ سرکل کی ٹیم آپ سے اجازت چاہتی ہے۔ ہمارے ساتھ رہنے اور ہمیں سننے کے لیے آپ سب کا بہت شکریہ۔